سورہ آل عمران آیت نمبر 131۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور تم بچو آگ سے، وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہنا مانو، اطاعت کرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں آپ حضرات کے علم میں غزوہ احد کا ذکر چل رہا، درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کے کھانے کا اور سود کا ذکر کیا اور اس کی وجہ کیا تھی، کل آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ آج اسی سے متعلق آگے جو آیت ہے واتقوا النار التی اعدت للکافرین، مختصر سی آیت لے کر آئے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ یا جہنم بالذات کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اصلاً اور حقیقتاً یہ جہنم یہ آگ یہ کافروں کے لیے ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ایسے کام کر رہے ہیں، ایسے اعمال سر انجام دے رہے ہیں جو جہنم میں جانے کے اسباب ہیں، وہ خود ہی اختیار کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی چھوٹی سی عقل رکھنے والا انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اگر کوئی دشمن کی سرزمین ہو، دشمن کا کوئی علاقہ ہو، دشمن کی کوئی جگہ ہو، تو وہاں پر انسان وہاں پر جانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ اب دیکھ لیں مثال کے طور پر، ہم اگر اپنے معروضی طور پر ہم سامنے دیکھیں تو ہمارے بارڈر ہے، یہ جی فلانا بارڈر ہے، یہ فلانا بارڈر ہے۔ اب اس بارڈر ایک باڑ بھی کھینچی ہوئی ہے اور اس باڑ کے آگے جی یہ کافروں کا علاقہ ہے، یہ فلاں کا علاقہ ہے ادھر والا۔ اب اس باڑ کے قریب کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے گز فاصلے پر یا کلومیٹر کے اندر بھی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے کہ بھئی مبادہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ادھر چلا جائے اور بعد میں اس کو یہ پچھتانا پڑ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی جب ہم دنیا کے اعتبار سے اتنی تگ و دو اور اتنی احتیاط اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو جہنم کے اندر سے بچنے کے لیے تو ہمیں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، جہنم کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہے۔ رسول اللہ قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ وہاں پر تو صرف عذاب در عذاب ہی ہوگا، کوئی وہاں پر راحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ راحت نام کی، آرام، اطمینان، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے، بلکہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی آپ دیکھ لیجئے تو وہاں اتنا بھی ان کو کیا ہے وہ نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کئی جملے ارشاد ذکر کیے کہ کافر کہیں گے یخفف عنا یوم من العذاب،
کہ آج کے دن تو تھوڑا سا عذاب کو کم کر دیجئے، آج کے دن تھوڑا سا ریلیکس دے دیجئے، تھوڑا سا ہمیں یہ کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا، بس یہی کہا جائے گا زدناہم عذابا فوق العذاب، کہ ہم عذاب در عذاب کیا ہے بڑھاتے چلے جائیں۔ تو فرمایا کہ اس آگ سے کیا ہے انسان کو، ان اہل ایمان کو اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ صاحب مدارک التنزیل بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی جو ڈرانے والی آیت ہے وہ یہی آیت مبارکہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم کی آگ جو کافروں کے لیے اصلاً حقیقتاً کیا کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ ہمیں اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ اور آگے چل کر اس کے اعمال بھی کیا ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، احادیث مبارکہ میں اعمال بھی کیا کیے گئے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ انسان گناہ نہ کرے، انسان جھوٹ نہ بولے، انسان غیبت نہ کرے، زنا نہ کرے، چوری چکاری نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، ٹھیک ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہو، چاہے وہ حقوق العباد ہو، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ ساری چیزوں سے بچنے کی کیا کی گئی، ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے لیے سارے احکامات کو کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آگ سے بچنے کا سب سے بڑا جو سبب ہے، جو ایک بچاؤ کا طریقہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اب اگر آپ اس کو دونوں زاویوں سے دیکھیں گے تو یہ آیت بڑی ایک تشریح کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اس طور پر بھی کہ یہاں پر جہنم کا تذکرہ ہے اور جہنم سے بچاؤ کا سب سے بڑا کیا ہے سبب بیان کیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اور دوسرے نمبر پر اگر آپ اس ضمن کے اندر دیکھیں کہ بات چل رہی تھی غزوہ احد کی، اور غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو ابتداءً کیا ہوئی، شکست اٹھانی پڑی، کئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے، اور ایک وہ جو فتح کی صورت تھی وہ اچانک کیا ہے شکست کے اندر تبدیل ہوئی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح دی۔ تو اس کا بڑا ریزن بھی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور جس کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گروپ جو تھا، ٹھیک ہے، 50 افراد پر مشتمل جو ایک دستہ تھا، اس کو کہا تھا کہ آپ نے اس پوزیشن پہ رہنا ہے، ہمیں شکست ہو جائے، فتح ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس علاقے کو نہیں چھوڑنا، اس پوزیشن سے پیچھے نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ادھر ہی رہے، لیکن جب مسلمانوں کو ابتداء فتح ہو گئی، کافر بھاگنا شروع ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں ہوئی، تو اب وہاں سے ان لوگوں کے درمیان میں وہ جو دستہ مقرر کیا تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا۔ بعد نے کہا کہ بھئی اب ختم ہو گیا، دشمن بھاگ گیا، بالکل جنگ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اب ہم نیچے چلتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے کچھ دیکھتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں۔ تو وہاں کے جو امیر تھے انہوں نے منع کیا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا؟ تو یہ تھا، بہرحال دونوں کی اپنی رائے، اور وہاں سے 50 افراد کا دستہ 35 نیچے آ گئے، 15 اوپر رہ گئے، اور وہاں پر پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے گھما کر جب حملہ کیا تو وہ جو فتح کا ایک منظر تھا وہ شکست کے اندر بظاہر تبدیل ہوتا نظر آیا، اور گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور اس میں جو کچھ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیل بیان ہو چکی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، اور اس کی وجہ سے کیا ہے موقع پر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، وہ بتا دیا۔ تو فرما دیا کہ اصل چیز کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، اور آخرت تو ہے ہی ہے، دنیا بھی سنور جائے گی، اور آخرت تو تمہاری سواری ہی ہوگی، تمہاری آخرت تو بنی بنائی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ حضرات کے سامنے جس کو ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، اطاعت ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، تو ان دونوں کو الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول؟ کیوں کہا الگ الگ سے کیوں ذکر کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں راز یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات یہ سامنے آتی ہے، جس کو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا اور دیگر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا کہ دیکھیں قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے جو مقاصد ہیں وہ یہ بیان کی گئی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خود نہیں بھیجنا بلکہ ان کے مقاصد ہیں۔ مقاصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تلاوت کریں، تزکیہ نفس کریں اور کتاب کو سکھائیں اور حکمت سکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی الفاظ کی تلاوت کر کے بتا دے، بلکہ اس کے معانی اور مفاہیم کو بھی کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے۔ اب بہت ساری چیزیں آپ دیکھ لیجیے کہ قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں کہ ان کے اصول تو آئے ہیں لیکن ان کی جزئیات، اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے۔ ایک بڑی موٹی مثال لے لیجیے، نماز ہے، قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور نماز کے اندر رکوع اور سجود کا بھی ذکر ہے، لیکن کہیں یہ نہیں بتایا کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم پڑھنا ہے، پھر جناب علیہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے اس طرح رکوع جانا ہے اور رکوع کے اندر یہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، یہ پڑھنا ہے، پھر فجر کی اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، ظہر کی اتنی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح یہ کہیں ڈیٹیل نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل کوئی نہیں ہے، صرف نماز کے پڑھنے کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اب یہ نماز کیسے پڑھنی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال کے اندر چھوڑ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح اور اس کا عملی اور پریکٹیکلی طریقہ کر کے بتائیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس پر کیسے آئے گی، اس کا نصاب کیا ہوگا، کب آئے گی، کتنے عرصے بعد دینی ہوگی، کتنی دینی ہوگی، یہ ساری ڈیٹیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ بیان کی ہے۔ اب یہ چیزیں بیان کر کے در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ دیکھو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیں، ٹھیک ہے نا، وہ لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مختلف الفاظ مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کہا ہوا طریقہ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس راستے کو بھی بند کرنا مقصود ہے کہ آگے چل کر کہیں ایسا نہ کوئی کہے کہ کوئی لوگ کہے جی کہ ہمیں تو کیا کہتے ہیں یہ چیز قرآن میں نہیں ملتی، ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے، باقی قرآن میں تو کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہمیں تو بس اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو مختلف محدثین کرام رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے رسول اللہ سے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر تمہارے سامنے، میں اس کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں، کہ آگے چل کر تمہارے پاس کوئی میرا حکم آئے، ٹھیک ہے نا، تو تم ٹیک لگائے ہوئے، مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے یہ کہہ دو کہ جی ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی، بس جو اللہ کی کتاب میں آگا۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرنا، کہ جہاں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کیا ہے؟ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا کہیں فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پر آپ پر نازل ہوا اس کی وضاحت کرنا۔ کہیں فرما إِنْ وَإِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو کچھ آپ پر بات کر رہے ہیں یہ من جانب اللہ وحی ہے۔ کہیں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے وہ رک جاؤ، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ کا ہے۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگنور کر دیا، پسے پش ڈال دیا، تو اس کا دنیاوی خسارہ بھی ہوگا اور اخروی خسارہ بھی ہوگا۔
دنیاوی خسارے کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے اندر دکھا دی کہ تم جناب دنیا کے اندر بھی ذلت اٹھاتے رہو گے اور آخرت کے اندر بھی تمہارے کیا ہوگی، ہمیشہ کا ہمیشہ کیا ہوگا، خسارہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر کیا کیا جائے، رحم کیا جائے۔ تو گویا جہنم سے بچنے کا بھی بتا دیا، اور اس جہنم سے بچنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، سبب ہے، اس کو بھی کیا کر دیا، بیان کر دیا، اور وہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔